بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم حج سے متعلق قرآن مجید کے قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں زیر بحث تھیں جو عربوں نے بدعات کے طور پر حج و عمرہ میں داخل کر دی تھی۔ قرآن مجید نے ان میں سے ایک ایک کو لے کر ان کی اصلاح کی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے مقرر کردہ مناسک میں یہ بدعتیں نہیں رہنی چاہیے۔ اس میں بعض غلط فہمیاں بھی ہیں جن کو دور کیا، بعض تاریخی حقائق کو مسخ کر کے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں متنبہ کیا، اور بعض جس طرح کہ میں نے عرض کیا مذہبی احساسات و جذبات سے پیدا ہونے والی بدعتیں ہیں جن کی اصلاح فرما دی۔ اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اب اس کے بعد جس چیز کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ مینا کے ایام بھی زیادہ تر قصیدہ خوانی، داستان گوئی اور مفاخرت کی مجلسوں میں گزرتے تھے۔ جب حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو مینا میں 2 یا 3 دن کے لیے قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ حج میں جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں جہاد کی تمثیل ہے، تو اس وجہ سے نمازیں بھی قصر پڑی جاتی ہیں۔ عرفات میں اور مزدلفہ میں تو قصر کے ساتھ نمازیں جمع کر لی جاتی ہیں، کوئی نوافل وغیرہ کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا، ایک رمی کرنا ہوتی ہے جس طرح کے جنگ میں اترنے والے مجاہدین کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ بالعموم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کوئی خاص مشغولیت نہیں ہوتی۔ درمیان میں جا کے آپ طواف کر لیتے ہیں، اور وہ پہلا دن کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے، لیکن باقی ایام میں اس طرح کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی۔ اس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک موقع ہے، 2 دن کے لیے آپ ایک جگہ پہ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان اتنی غیر معمولی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش کے ہاں اور جو قبائل حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے ہاں یہ کچھ روایت سی بن گئی تھی کہ پھر اس میں لوگ بیٹھ جاتے اور شعر و ادب کی مجلسیں گرم ہو جاتی، قصیدے پڑھتے، مختلف داستان گو داستانیں سناتے۔ اسی میں عربوں کا ایک خاص طریقہ تھا کہ قبائلی مفاخرت، اس کو منافرت بھی کہتے ہیں، اس کی مجلسیں منعقد ہو جاتی۔ یعنی ایک قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے قبیلے کے خصائص اور اوصاف اور اس کی تاریخ اور اس کے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیے۔ دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے قبیلے کے بیان کرنا شروع کر دیے۔ اور ظاہر ہے کہ قبائلی زندگی میں اس طرح کی داستانیں ہی در حقیقت لوگوں کے لیے فخر و مباحات کا اصل سرمایہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنے آبا کی داستانیں، اپنے بڑوں کی داستانیں، اپنے قبیلوں کے ہیرو اور ان کی داستانیں، یہ وہاں زیادہ تر موضوع بن جاتی، یا شعر و شاعری ہوتی، ادبی مجالس ہوتی، اور اس میں لوگ اپنے قصیدے پڑھتے۔ اور عربوں کی شاعری کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے انہیں اندازہ ہے کہ اس میں بھی کیا مضامین ہوتے ہوں گے۔ اچھا، پھر یہی نہیں، بعض لوگ حج جیسی عظیم عبادت کو بھی اپنے دنیوی مفادات کے حوالے ہی سے دیکھتے تھے، اور اس موقع پر بھی اگر اللہ سے کچھ مانگتے تو اسی دنیا کے لیے مانگتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ دعا و مناجات کا موقع بھی ہوتا ہے۔ آدمی خیال کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے شاعر قرار دیے گئے ایک مقام پر موجود ہوں، میں حج کی عظیم عبادت سے گزر رہا ہوں۔ یعنی عبادات میں جو غیر معمولی اہمیت اس کو حاصل ہے، اس کے شعور کے ساتھ ہی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اب بھی لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور اس زمانے میں بھی یقیناً ہوتی ہوگی کہ بھئی اب کوئی دعا کرنی ہے تو کر لیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ قبولیت دعا کا ایک خصوصی احساس وہاں ہوتا ہے آدمی کو۔ تو یہ لوگ وہاں بھی کیا مانگتے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، اور جس امتحان میں تو نے ڈالا ہے اس امتحان سے سرخرو ہو کر جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، وہ بھی مانگتا ہے، لیکن ایک اچھے صاحب ایمان کے طور پر آخرت کو بالکل فراموش کر کے، جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے کہ آخرت کو کوئی فراموش نہ کرے، یہ دنیا ہی کو مانگنے لگ جاتے۔ تو یا تو مفاخرت ہو رہی ہے، یا داستان گوئی ہو رہی ہے، یا قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور یا اگر کوئی دعا و مناجات ہو رہی ہے تو اس کا حال بھی یہ ہے کہ دنیاوی مفادات ہیں جو اصل میں زیر بحث ہے۔ قرآن نے اس پر تنبیہ کی اور فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔
یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حج ان کے لیے ایک بس مشق ہے جو انہوں نے کر لی ہے، وہ آخرت میں اللہ سے کسی اجر کی توقع نہ رکھے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس کے بعد جب حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو۔ یعنی پہلے تو منا کے یہ ایام باپ دادا کی داستانیں سنانے میں گزر جاتے تھے، ان کے قصیدے پڑھنے میں گزر جاتے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ پہلے اپنے آبا کی مفاخرت کی داستانیں بیان کرتے تھے اور ان کے قصیدے پڑھتے تھے، اب جب اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ موقع اس طرح کے کاموں کا نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کی تحلیل کرو، اور اگر کوئی مجلس بھی منعقد کرنی ہے تو ذکر الہی کی مجلس منعقد کرو، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے آئے ہو، اس کی صدا پر، اس کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے ہو، اور آ کر کیا ذکر چھیڑ بیٹھے ہو۔ تو اس کی اصلاح فرمائی اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے، بس جو دینا ہے یہی دے دے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا یہی ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پالیں گے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پالیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگے۔ تو اس سے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اس سے پہلے مشرکین عرب میں سے، قریش میں سے، یا وہاں کے حنیفی مسلمانوں میں سے حج اور عمرے کے لیے آتے رہے ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے اللہ خیرے تھے، بلکہ بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو اللہ ہی کو یاد کرتے تھے، اللہ ہی سے دعائیں کرتے تھے، اور جن کی دعائیں بھی یہ ہوتی تھی کہ پروردگار دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، آخرت میں بھی حسنات عطا فرما۔ اس سے مسلمان کا جو خصوصی ذوق ہونا چاہیے دنیا اور آخرت کے بارے میں اس کو بھی واضح کر دیا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اس میں ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں بہت کچھ ہمیں مانگنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ہم وہ بھی مانگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کر مزید یہ کہ اپنے پروردگار کے حضور میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مالک ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کا شرف عطا۔ تو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کے لیے مانگنا، آخرت کو اصل قرار دے کر دنیا کے لیے مانگنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو اس میں دونوں کا تقابل کر کے یہ بتا دیا کہ جن لوگوں کے لیے اصل دنیا بن جاتی ہے وہ تو اللہ کے کچھ نہیں پا سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ دنیا ہی کو اپنی طلب اور اپنی جدوجہد کا مرکز بنا لینے والوں کے لیے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں میں حسنات چاہتے ہیں، اور اس میں لفظ بھی بہت اچھا استعمال کیا ہے کہ حسنات چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے اچھائی مانگتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان بہت کچھ مانگتا ہے، لیکن چیزیں وہی مانگنی چاہیے کہ جو اگر ملے تو آخرت کھوٹی کرنے کا باعث نہ بن جائے، یعنی وہ دنیا میں اللہ کی نعمت بن کر ملے اور انسان ان نعمتوں کی شکر گزاری کا حق ادا کر کے ان سے بھی اپنے لیے آخرت کی حسنات حاصل کر لے۔ تو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہو تو اس شان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز کو لیا ہے، حج کے سلسلے میں ایک بدعت یہ بھی ایجاد کر لی گئی تھی کہ حج سے واپسی پر اور احرام کی حالت میں لوگ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے نہیں بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ یعنی ایک یہ بدعت بھی تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ حج کے لیے جاتے تو اب احرام باندھ لیا ہے یا حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو پھر اپنے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، پچھواڑے سے دیوار پھاند کر اندر آ جائیں گے۔ اس عجیب و غریب حرکت کا محرک غالباً یہ وہم تھا
کہ جن دروازوں سے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے نکلے ہیں، پاک ہو جانے کے بعد بھی انہی سے گھروں میں داخل ہونا اب خلاف تقویٰ ہے۔ یعنی اس طرح کا خیال پیدا ہو گیا ہوا تھا کہ اب احرام باندھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان دروازوں سے ہم نکل گئے ہیں، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا رہے ہیں اور پاک ہو گئے ہیں تو یہ موضوع نہیں رہا کہ اس میں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو اب اسی دروازے سے دوبارہ گھر میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور فرمایا کہ یہ ایک بالکل احمقانہ حرکت ہے۔ قرآن نے اس احمقانہ حرکت سے روکا اور فرمایا کہ یہ ہرگز کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس لیے اب اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو گویا اس کی بھی اصلاح کر دی۔ ایک اور چیز یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں حج نے عبادت سے زیادہ ایک نیم مذہبی میلے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ لوگ اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام کرتے لیکن اس بات کو بہت کم اہمیت دیتے تھے کہ اس سفر میں اصل زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور وہ حج کے لیے نکلے ہیں تو اب انہیں کوئی شہوت یا نافرمانی یا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس عظیم عبادت کی روح کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ اس سفر کے لیے آدمی کو سب سے زیادہ اسی تقوی کے زاد راہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے۔ عام طور پر لوگ جب عبادات کے لیے جاتے ہیں تو اس عبادت کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے، مناسک ادا کرنے ہیں، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں سے اٹھنا ہے، اس میں تو چھوٹی چھوٹی جزیات کا بڑا خیال کیا جا رہا ہوگا۔ نماز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا کس جگہ رکھا ہے، کہیں ہاتھ تو نہیں ہل رہے، آپ نے انگلیاں کس طرح پھیلائی ہوئی ہیں، سجدہ کرتے وقت انگلیاں کتنی کھلی ہونی چاہیے اور کتنی بند ہونی چاہیے، ان چیزوں کا بہت اہتمام ہوگا۔ لیکن یہ کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، نماز میں خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے، نماز میں خدا کی یاد کا غلبہ ہونا چاہیے، نماز میں گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، نماز میں اللہ کے حضور میں حاضری کا احساس ہونا چاہیے، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھیں گی۔ یہی معاملہ حج میں ہو جاتا تھا، یعنی باقی چیزوں کا بڑا اہتمام ہے اور اس کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہے، اور چونکہ ایک نیم مذہبی سب میلہ بن گیا ہوا تھا ان کے ہاں، تو اس میلے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ سفر بھی لیتے تھے اور سامان لے کر بھی نکلتے تھے اور بہت کچھ سفروں کے توشہ دان بھی تیار ہوتے تھے، لیکن جو زاد راہ حقیقت میں اس سفر میں لے کر نکلنا چاہیے وہ ظاہر ہے کہ تقوی کا زاد راہ ہے۔ یعنی آدمی اپنے اندر سچی خدا خوفی پیدا کرے، اللہ کے حدود سے آشنا ہو کر نکلے اور اپنی تربیت کے جذبے کے ساتھ نکلے، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کا زاد راہ بھی تقوی کا زاد راہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے اس جانب توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ اگر اس عبادت کے لیے نکلے ہو تو اس میں تو حقیقت میں یہ سامان سفر ہے جو آدمی کو نکلنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ الحج حشر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے متعین مہینے ہیں، قرآن کا ارشاد ہے حج کے متعین مہینے ہیں، سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے۔ یعنی حج کا اصل زاد راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہوانی جذبات سے پاک کر کے نکلے، آدمی خدا کی نافرمانی اور منکرات سے اجتناب کا دائیا لے کر نکلے، اور راستے میں ظاہر ہے کہ انسان ہے اور سفر کے دوران میں بہت سے معاملات مسائل پیش آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں تو کسی لڑائی جھگڑے کا کوئی ارتکاب نہ کرے۔ حج کے سفر میں قدم قدم پر آدمی کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب تو خیر بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، لیکن قدیم زمانے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کن مراحل سے گزرتا ہوگا، سفر کے ساتھیوں سے کیا مسائل پیش آتے ہوں گے، وہاں لوگوں سے کیا مسائل پیش آ جاتے ہوں گے۔ اب بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اس میں پھر آدمی یہ محسوس کر کے کہ میں اللہ کے گھر کے لیے نکلا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے نکلا ہوں، مجھے اصلاً اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ میں تو تقوی حاصل کرنے آیا ہوں۔ ان چیزوں کے معاملے میں اپنے نفس کو لگام دے اور ضبط نفس جو در حقیقت انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے
اس کو اپنے لیے ہدف اور نصب العین کی حیثیت سے اختیار کریں۔ تو اس کو بیان کیا کہ یہ حج کے متعین مہینے ہیں، سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے، پھر اسے حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے۔ یعنی اس سفر میں نکلنا ہے تو جو سفر کا سامان تمہارے پاس ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ انسان اپنے جبلی تقاضوں کے تحت جو لوٹا بستر لینا ہے وہ تو لے گا ہی، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سفر کا سامان حقیقت میں مطلوب ہے اس سفر میں، وہ تقوی کا زاد راہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے، اور عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سفر میں نکلو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سفر سے واپس آؤ۔ اس سے آگے کی ایک چیز مزید جس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے، حج کے بارے میں اسی غفلت کا نتیجہ تھا کہ لوگ مزدلفہ پہنچتے تو وہاں تسبیح و تحلیل اور ذکر و عبادت کے بجائے بیع و شراء، تجارت اور اس طرح کے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ یعنی حج کے لیے نکلے ہیں، اب ظاہر ہے کہ مزدلفہ میں بھی آپ کو رات گزارنی ہوتی ہے، تو انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہاں کچھ لوگ سامان بیچنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے تھے، رات گزارنی اور تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو وہ اپنی دکانداری وہاں شروع کر دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ حج کے ساتھ آدمی بیع و شراء کی نوعیت کا کوئی کام کر لے، یعنی قرآن نے اس کو نہیں روکا کہ ایک آدمی حج کے سفر کے لیے نکلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ سامان تجارت بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں اور کچھ اپنے لیے نفع بھی کما سکتا ہوں، تو یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے، لیکن حج کے مقامات ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی جب آپ ان 5 دنوں کے لیے حج کر رہے ہیں، آپ عرفات میں جا رہے ہیں، آپ مزدلفہ میں قیام کر رہے ہیں، آپ مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جگہ تجارت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو کرے، یہ 5 دن جو آپ نے بسر کرنے ہیں یہ تو اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور حج ہی کے مناسک کو ادا کرنے میں گزرنے چاہیے۔ تو اس کی بھی اصلاح کی کہ ایک چیز اگرچہ جائز ہے لیکن اپنے حدود سے آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اگر وہ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے، حج سے فارغ ہونے کے بعد آدمی وہاں مقیم ہے، ایک آدمی حج سے پہلے چلا گیا، 10-15 دن اس نے کوئی تجارت کر لی، کوئی مال لے گیا تھا بیچ دیا، کوئی اس طرح کا اور دنیوی کام ہے اس نے کر لیا، حج سے فارغ ہو گئے ہیں، سفر کے لیے ابھی موقع نہیں آیا، وہاں قیام پذیر ہے، کوئی اس طرح کا تجارت کا کام کر لیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کام کہاں ہونے چاہیے؟ مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں، یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ حج کے ساتھ آدمی بیع و شراء کی نوعیت کا کوئی کام کر لے، لیکن حج کے مقامات ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ علم و معرفت کی یہ جلوہ گاہیں تو صرف اللہ کی یاد کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ حج کے اس سفر میں تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں سے تھے۔ اب اس گمراہی کو بھی بیان کر دیا کہ اس طرح کی عبادات میں بھی تم لوگوں نے دنیاوی کھیل تماشے تجارت کی چیزوں کو داخل کر لیا ہوا تھا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے تقاضوں کا ایک امتزاج تو بے شک انسان کی شخصیت کا اصل حسن ہے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع اور ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ وہ اپنے موقع اور مقام پر ہو تو اچھی لگتی ہے، اور اپنے موقع اور مقام سے ہٹ جائے تو پھر وہ صحیح جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ اس کے بعد قریش کی ایک اور بدعت کو لیا۔ قریش نے اپنے لیے یہ امتیاز قائم کر لیا تھا کہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیت اللہ کے پروہت اور مجاور ہیں، لہذا ان کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک مشیخت ہے کہ جی ہم تو چونکہ بیت اللہ کے پروہت ہیں، مجاور ہیں، متولی ہیں، اللہ نے اس گھر کا ہم کو نگہبان بنایا ہے، بجائے اس کے کہ یہ خیال کرتے کہ ہم اس گھر کے خدام ہیں،
اپنے لیے گویا انہوں نے یہ امتیاز قائم کر لیا کہ ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں نکلیں گے. تو عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ سے حدود حرم شروع ہوتے ہیں. تو یہ لوگ وہی پڑاؤ کرتے اور عام لوگوں سے کہتے کہ آپ عرفات سے ہو کے آ جائیں، ہم یہی ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ توجیہ قبول نہیں کی اور حکم دیا کہ انہیں بھی عرفات میں اسی طرح حاضر ہونا چاہیے جس طرح سب لوگ ہوتے ہیں. اس بدعت کی بھی گویا اصلاح کر دی. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یعنی اللہ کے دین میں اس طرح کے امتیازات کا کوئی سوال نہیں ہے. کسی آدمی کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس طرح کے امتیازات قائم کرے. مسجد میں، نماز میں، روزے میں اور کسی معاملے میں ایسا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کو بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جن کو اب اللہ تعالیٰ نے حرم کی تولیت عطا فرمائی ہوئی ہے، کہ وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ حرم کی تولیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے وہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کریں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عام حالات میں تو خیر سب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو خصوصی امتیاز کا بھی باعث بنتی ہے. حکمرانوں کے لیے حرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض خاص شخصیات کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اندر چلے جائیں. اگر ایسا ہے اور اس طرح کی کوئی سہولت بہم پہنچانی ہے تو قاعدے ضابطے کے مطابق پھر ہر مسلمان کو بہم پہنچانی چاہیے. اور اگر اس کے لیے کوئی نظم قائم کرنا ہے تو وہ بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو انصاف پر مبنی ہو، جس میں کوئی منصب کا یا مرتبے کا امتیاز شامل نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جب منا میں جاتے ہیں یا عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں جانے اور وہاں ٹھہرنے کے معاملے میں بھی اس طرح کا کوئی خصوصی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. نہ لوگوں کے لیے کوئی خصوصی قیام گاہیں بننی چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ درخواست کی گئی کہ آپ کے لیے کوئی جگہ یہاں بنا دی جائے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر آنے والے کا حق ہے اور اس کو اپنا خیمہ گاڑ لینے کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے. تو ایسے کسی امتیاز کو وہاں بھی روا نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اعلیٰ مسلمان ہونے کی علامتی اس کو بنا لیتے ہیں کہ ہم کو تو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ ہم تو 5 مرتبے حرم کے اندر سے ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. مینا میں قیام کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کے دن 13 ذوالحج تک ہیں، یا آدمی اگر 12 کو بھی واپس چلا آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. مینا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ 2 دن ٹھہریں گے بعد میں یا 3 دن ٹھہریں گے. تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ شدت برتنا شروع کر دی تھی. یعنی بعض لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا ہوگا کہ نہیں تیسرے دن ٹھہرنا ہی تو بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ 2 دن بعد واپس آ جاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ نہیں، اگر آدمی 2 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے تو اس کے حج میں گویا کوئی نقص رہ جاتا ہے. تو چونکہ اس میں 2 یا 3 دن ان کی اجازت دی گئی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں ہی صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل اہمیت اس کی نہیں کہ لوگ کتنے دن ٹھہرے، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے خدا کی یاد میں اور اس سے ڈرتے ہوئے ٹھہرے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور مینا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور 2 ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈرے. اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے. اس سلسلے کی ایک آخری چیز، یعنی جس میں قرآن نے بدعات کی اصلاح کی ہے، اس سلسلے کی بدترین چیز اڑیاں طواف کی بدعت تھی. یعنی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ لوگ بالکل برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. بیت اللہ میں اس غرض سے لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر لوگ کپڑے اتار کر رکھ دیتے تھے. یعنی باہر سے آئے اس تختے پر کپڑے اتار کے رکھ دیے، اور خیال یہ تھا کہ قریش کا کوئی لباس یا قریش کی فیاضی سے ملا ہوا کوئی لباس ہی پہن کر طواف کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ بدعت کیسے پیدا ہوئی ہوگی. یعنی ایک طرف تو وہی چیز کہ ہم اپنے کپڑوں کے ساتھ جن میں اور دوسرے جرائم کرتے رہتے ہیں کیسے طواف کر لیں، اور ایک قریش کی خصوصی مشیقت اس کو بھی پھیلایا گیا ہوگا. تو قریش اہتمام کرتے تھے اس کا کہ وہ طواف کے لیے لوگوں کو کپڑے دیں. پھر صرف قریش کی فیاضی ہی ان کی ستر پوشی کرتی تھی. ان کے مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کپڑے مستعار دیتی تھی، یعنی اپنے کپڑے دے دیتے تھے کہ آپ پہن کے پھر واپس کر دیجیے گا.
لیکن جو لوگ محروم رہ جاتے تھے، اب ہر ایک کو تو نہیں جا سکتے تھے، وہ پھر برانہ طواف کرتے، ننگا بالکل طواف کرتے اور اسی کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن نے اسے ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ عبادت کی ہر جگہ پر آدمی کو ستر چھپا کر اور پورا لباس پہن کر جانا چاہیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس سے آراستہ رہو۔ تو یہ گویا 12-13 چیزیں ہیں کہ جن میں قرآن مجید نے ان بدعات کی اصلاح کی ہے جو حج میں شامل کر لی گئی تھی۔ اس سے اس حقیقت کے طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ حج اور عمرہ اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شروع نہیں کیا، یہ تو اللہ کی وہ عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھی۔ سیدنا ابراہیم کے زمانے سے لوگ حج کر رہے تھے، انہی مناسک کے ساتھ کر رہے تھے۔ اللہ کے دین میں یہ عبادت اسی اہمیت کے ساتھ موجود تھی، لوگ اس کو جانتے اور اس کو سمجھتے تھے۔ البتہ چند بدعات تھی جن کا قرآن مجید نے ازالہ کیا اور ان کی اصلاح کر دی۔ تو جو آدمی حج کو اپنے مناسک سمیت قرآن میں جا کر ڈھونڈنا چاہے گا غلطی کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید حج تو ہو رہا ہے، اس کو بیان نہیں کر رہا۔ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ حج میں خرابی کہاں ہو گئی ہے، بدعت کہاں پیدا ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ اس طرح جو آدمی سمجھے گا وہ قرآن کا صحیح مدعا سمجھے گا۔ اس پر گویا یہ باب مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حج و عمرہ کا مقصد کیا ہے اور پھر اس کے بعد باقی اب باب کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ تقوی غیر منتقل چیز ہے تو کیا کوئی شخص کسی کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے؟ اس کا بڑا اچھا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ بچے کے بارے میں، ایک خاتون تھی نا، کہ میں اس کو حج کرا دوں، آپ نے کہا ضرور کراؤ لیکن اجر تیرے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کے لیے ہے۔ البتہ کسی شخص نے کسی معذوری کی بنیاد کے اوپر، یعنی اس نے حج کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، بہت خواہش تھی، پیسے بھی جمع کر رکھے تھے، اب نہیں جا سکتا، معذوری مجبوری ہو گئی، تو اس نے کسی کو کہا کہ جاؤ بھائی تمہیں میں حج کرا دیتا ہوں۔ تو امید یہ ہے کہ اس کو تو خیر اس کی نیت کا اجر ملے گا ہی، یہ صاحب جو کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم حج سے متعلق قرآن مجید کے قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں زیر بحث تھیں جو عربوں نے بدعات کے طور پر حج و عمرہ میں داخل کر دی تھی۔ قرآن مجید نے ان میں سے ایک ایک کو لے کر ان کی اصلاح کی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے مقرر کردہ مناسک میں یہ بدعتیں نہیں رہنی چاہیے۔ اس میں بعض غلط فہمیاں بھی ہیں جن کو دور کیا، بعض تاریخی حقائق کو مسخ کر کے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں متنبہ کیا، اور بعض جس طرح کہ میں نے عرض کیا مذہبی احساسات و جذبات سے پیدا ہونے والی بدعتیں ہیں جن کی اصلاح فرما دی۔ اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اب اس کے بعد جس چیز کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ مینا کے ایام بھی زیادہ تر قصیدہ خوانی، داستان گوئی اور مفاخرت کی مجلسوں میں گزرتے تھے۔ جب حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو مینا میں 2 یا 3 دن کے لیے قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ حج میں جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں جہاد کی تمثیل ہے، تو اس وجہ سے نمازیں بھی قصر پڑی جاتی ہیں،
عرفات میں اور مزدلفہ میں تو قصر کے ساتھ نمازیں جمع کر لی جاتی ہیں، کوئی نوافل وغیرہ کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا، ایک رمی کرنا ہوتی ہے جس طرح کے جنگ میں اترنے والے مجاہدین کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ بالعموم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کوئی خاص مشغولیت نہیں ہوتی۔ درمیان میں جا کے آپ طواف کر لیتے ہیں، اور وہ پہلا دن کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے، لیکن باقی ایام میں اس طرح کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی۔ اس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک موقع ہے، 2 دن کے لیے آپ ایک جگہ پہ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان اتنی غیر معمولی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش کے ہاں اور جو قبائل حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے ہاں یہ کچھ روایت سی بن گئی تھی کہ پھر اس میں لوگ بیٹھ جاتے اور شعر و ادب کی مجلسیں گرم ہو جاتی، قصیدے پڑھتے، مختلف داستان گو داستانیں سناتے۔ اسی میں عربوں کا ایک خاص طریقہ تھا کہ قبائلی مفاخرت، اس کو منافرت بھی کہتے ہیں، اس کی مجلسیں منعقد ہو جاتی، یعنی ایک قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے قبیلے کے خصائص اور صاف اور اس کی تاریخ اور اس کے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیے، دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے قبیلے کے بیان کرنا شروع کر دیے۔ اور ظاہر ہے کہ قبائلی زندگی میں اس طرح کی داستانیں ہی در حقیقت لوگوں کے لیے فخر و مباحات کا اصل سرمایہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنے آبا کی داستانیں، اپنے بڑوں کی داستانیں، اپنے قبیلوں کے ہیرو اور ان کی داستانیں، یہ وہاں زیادہ تر موضوع بن جاتی، یا شعر و شاعری ہوتی، ادبی مجالس ہوتی، اور اس میں لوگ اپنے قصیدے پڑھتے۔ اور عربوں کی شاعری کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے انہیں اندازہ ہے کہ اس میں بھی کیا مضامین ہوتے ہوں گے۔ اچھا، پھر یہی نہیں، بعض لوگ حج جیسی عظیم عبادت کو بھی اپنے دنیوی مفادات کے حوالے سے دیکھتے تھے، اور اس موقع پر بھی اگر اللہ سے کچھ مانگتے تو اسی دنیا کے لیے مانگتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ دعا و مناجات کا موقع بھی ہوتا ہے، آدمی خیال کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے شاعر قرار دیے گئے ایک مقام پر موجود ہوں، میں حج کی عظیم عبادت سے گزر رہا ہوں، یعنی عبادات میں جو غیر معمولی اہمیت اس کو حاصل ہے، اس کے شعور کے ساتھ ہی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اب بھی لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور اس زمانے میں بھی یقیناً ہوتی ہوگی کہ بھئی اب کوئی دعا کرنی ہے تو کر لیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ قبولیت دعا کا ایک خصوصی احساس وہاں ہوتا ہے آدمی کو۔ تو یہ لوگ وہاں بھی کیا مانگتے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، اور جس امتحان میں تو نے ڈالا ہے اس امتحان سے سرخرو ہو کر جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، وہ بھی مانگتا ہے، لیکن ایک اچھے صاحب ایمان کے طور پر آخرت کو بالکل فراموش کر کے، جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے کہ آخرت کو کوئی فراموش نہ کرے، یہ دنیا ہی کو مانگنے لگ جاتے۔ تو یا تو مفاخرت ہو رہی ہے، یا داستان گوئی ہو رہی ہے، یا قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور یا اگر کوئی دعا و مناجات ہو رہی ہے تو اس کا حال بھی یہ ہے کہ دنیاوی مفادات ہیں جو اصل میں زیر بحث ہے۔ قرآن نے اس پر تنبیہ کی اور فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حج ان کے لیے ایک بس مشق ہے جو انہوں نے کر لی ہے، وہ آخرت میں اللہ سے کسی اجر کی توقع نہ رکھے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس کے بعد جب حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو۔ یعنی پہلے تو منا کے یہ ایام باپ دادا کی داستانیں سنانے میں گزر جاتے تھے، ان کے قصیدے پڑھنے میں گزر جاتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ پہلے اپنے آبا کی مفاخرت کی داستانیں بیان کرتے تھے اور ان کے قصیدے پڑھتے تھے، اب جب اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ موقع اس طرح کے کاموں کا نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کی تحلیل کرو، اور اگر کوئی مجلس بھی منعقد کرنی ہے تو ذکر الہی کی مجلس منعقد کرو، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے آئے ہو، اس کی صدا پر، اس کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے ہو، اور آ کر کیا ذکر چھیڑ بیٹھے ہو۔ تو اس کی اصلاح فرمائی، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں
کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے، بس جو دینا ہے یہی دے دے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پالیں گے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پالیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ تو اس سے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اس سے پہلے مشرکین عرب میں سے، قریش میں سے، یا وہاں کے حنیفی مسلمانوں میں سے حج اور عمرے کے لیے آتے رہے ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے اللہ خیرے تھے، بلکہ بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو اللہ ہی کو یاد کرتے تھے، اللہ ہی سے دعائیں کرتے تھے، اور جن کی دعائیں بھی یہ ہوتی تھی کہ پروردگار دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، آخرت میں بھی حسنات عطا فرما۔ اس سے مسلمان کا جو خصوصی ذوق ہونا چاہیے دنیا اور آخرت کے بارے میں، اس کو بھی واضح کر دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اس میں ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں بہت کچھ ہمیں مانگنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ہم وہ بھی مانگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کر مزید یہ کہ اپنے پروردگار کے حضور میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مالک ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کا شرف عطا۔ تو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کے لیے مانگنا، آخرت کو اصل قرار دے کر دنیا کے لیے مانگنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو اس میں دونوں کا تقابل کر کے یہ بتا دیا کہ جن لوگوں کے لیے اصل دنیا بن جاتی ہے وہ تو اللہ کے کچھ نہیں پا سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ دنیا ہی کو اپنی طلب اور اپنی جدوجہد کا مرکز بنا لینے والوں کے لیے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں میں حسنات چاہتے ہیں، اور اس میں لفظ بھی بہت اچھا استعمال کیا ہے کہ حسنات چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے اچھائی مانگتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان بہت کچھ مانگتا ہے، لیکن چیزیں وہی مانگنی چاہیے کہ جو اگر ملے تو آخرت کھوٹی کرنے کا باعث نہ بن جائے، یعنی وہ دنیا میں اللہ کی نعمت بن کر ملے اور انسان ان نعمتوں کی شکر گزاری کا حق ادا کر کے ان سے بھی اپنے لیے آخرت کی حسنات حاصل کر لے۔ تو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہو تو اس شان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز کو لیا ہے، حج کے سلسلے میں ایک بدعت یہ بھی ایجاد کر لی گئی تھی کہ حج سے واپسی پر اور احرام کی حالت میں لوگ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے نہیں بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ یعنی ایک یہ بدعت بھی تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ حج کے لیے جاتے تو اب احرام باندھ لیا ہے یا حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو پھر اپنے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، پچھواڑے سے دیوار پھاند کر اندر آ جائیں گے۔ اس عجیب و غریب حرکت کا محرک غالباً یہ وہم تھا کہ جن دروازوں سے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے نکلے ہیں، پاک ہو جانے کے بعد بھی انہی سے گھروں میں داخل ہونا اب خلاف تقویٰ ہے۔ یعنی اس طرح کا خیال پیدا ہو گیا ہوا تھا کہ اب احرام باندھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان دروازوں سے ہم نکل گئے ہیں، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا رہے ہیں اور پاک ہو گئے ہیں تو یہ موضوع نہیں رہا کہ اس میں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو اب اسی دروازے سے دوبارہ گھر میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور فرمایا کہ یہ ایک بالکل احمقانہ حرکت ہے۔ قرآن نے اس احمقانہ حرکت سے روکا اور فرمایا کہ یہ ہرگز کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس لیے اب اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو گویا اس کی بھی اصلاح کر دی۔ ایک اور چیز یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں حج نے عبادت سے زیادہ ایک نیم مذہبی میلے کی صورت اختیار کر لی تھی، چنانچہ لوگ اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام کرتے، لیکن اس بات کو بہت کم اہمیت دیتے تھے کہ اس سفر میں اصل زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور وہ حج کے لیے نکلے ہیں تو اب انہیں کوئی شہوت یا نافرمانی یا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔
یہ اس عظیم عبادت کی روح کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ اس سفر کے لیے آدمی کو سب سے زیادہ اسی تقویٰ کے زاد راہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے۔ عام طور پر لوگ جب عبادات کے لیے جاتے ہیں تو اس عبادت کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے، مناسک ادا کرنے ہیں، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں سے اٹھنا ہے، اس میں تو چھوٹی چھوٹی جزیات کا بڑا خیال کیا جا رہا ہوگا۔ نماز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا کس جگہ رکھا ہے، کہیں ہاتھ تو نہیں ہل رہے، آپ نے انگلیاں کس طرح پھیلائی ہوئی ہیں، سجدہ کرتے وقت انگلیاں کتنی کھلی ہونی چاہیے اور کتنی بند ہونی چاہیے، ان چیزوں کا بہت اہتمام ہوگا۔ لیکن یہ کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، نماز میں خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے، نماز میں خدا کی یاد کا غلبہ ہونا چاہیے، نماز میں گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، نماز میں اللہ کے حضور میں حاضری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھیں گی۔ یہی معاملہ حج میں ہو جاتا تھا، یعنی باقی چیزوں کا بڑا اہتمام ہے اور اس کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہے، اور چونکہ ایک نیم مذہبی سب میلہ بن گیا ہوا تھا ان کے ہاں، تو اس میلے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ سفر بھی لیتے تھے اور سامان لے کر بھی نکلتے تھے اور بہت کچھ سفروں کے توشہ دان بھی تیار ہوتے تھے، لیکن جو زاد راہ حقیقت میں اس سفر میں لے کر نکلنا چاہیے وہ ظاہر ہے کہ تقویٰ کا زاد راہ ہے۔ یعنی آدمی اپنے اندر سچی خدا خوفی پیدا کرے، اللہ کے حدود سے آشنا ہو کر نکلے اور اپنی تربیت کے جذبے کے ساتھ نکلے، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کا زاد راہ بھی تقوی کا زاد راہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے اس جانب توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ اگر اس عبادت کے لیے نکلے ہو تو اس میں تو حقیقت میں یہ سامان سفر ہے جو آدمی کو نکلنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ الحج حشر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے متعین مہینے ہیں، قرآن کا ارشاد ہے حج کے متعین مہینے ہیں، سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے۔ یعنی حج کا اصل زاد راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہوانی جذبات سے پاک کر کے نکلے، آدمی خدا کی نافرمانی اور منکرات سے اجتناب کا دائیہ لے کر نکلے، اور راستے میں ظاہر ہے کہ انسان ہے اور سفر کے دوران میں بہت سے معاملات مسائل پیش آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں تو کسی لڑائی جھگڑے کا کوئی ارتکاب نہ کرے۔ حج کے سفر میں قدم قدم پر آدمی کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب تو خیر بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، لیکن قدیم زمانے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کن مراحل سے گزرتا ہوگا، سفر کے ساتھیوں سے کیا مسائل پیش آتے ہوں گے، وہاں لوگوں سے کیا مسائل پیش آ جاتے ہوں گے۔ اب بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اس میں پھر آدمی یہ محسوس کر کے کہ میں اللہ کے گھر کے لیے نکلا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے نکلا ہوں، مجھے اصلاً اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ میں تو تقویٰ حاصل کرنے آیا ہوں۔ ان چیزوں کے معاملے میں اپنے نفس کو لگام دے اور ضبط نفس جو در حقیقت انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے اس کو اپنے لیے ہدف اور نصب العین کی حیثیت سے اختیار کرے۔ تو اس کو بیان کیا کہ یہ حج کے متعین مہینے ہیں، سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے پھر اسے حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے، اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے۔ یعنی اس سفر میں نکلنا ہے تو جو سفر کا سامان تمہارے پاس ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ انسان اپنے جبلی تقاضوں کے تحت جو لوٹا بستر لینا ہے وہ تو لے گا ہی، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سفر کا سامان حقیقت میں مطلوب ہے اس سفر میں وہ تقوی کا زاد راہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے، اور عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سفر میں نکلو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سفر سے واپس آؤ۔ اس سے آگے کی ایک چیز مزید جس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے، حج کے بارے میں اسی غفلت کا نتیجہ تھا کہ لوگ مزدلفہ پہنچتے تو وہاں تسبیح و تحلیل اور ذکر و عبادت کے بجائے بیع و شراء، تجارت اور اس طرح کے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ یعنی حج کے لیے نکلے ہیں، اب ظاہر ہے کہ مزدلفہ میں بھی آپ کو رات گزارنی ہوتی ہے،
تو انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہاں کچھ لوگ سامان بیچنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے تھے، رات گزارنی اور تو کچھ کرنا نہیں ہے تو وہ اپنی دکانداری وہاں شروع کر دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ حج کے ساتھ آدمی بیع و شراء کی نوعیت کا کوئی کام کر لے، یعنی قرآن نے اس کو نہیں روکا کہ ایک آدمی حج کے سفر کے لیے نکلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ سامان تجارت بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں اور کچھ اپنے لیے نفع بھی کما سکتا ہوں، تو یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ لیکن حج کے مقامات ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے، یعنی جب آپ ان 5 دنوں کے لیے حج کر رہے ہیں، آپ عرفات میں جا رہے ہیں، آپ مزدلفہ میں قیام کر رہے ہیں، آپ مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جگہ تجارت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو کرے، یہ 5 دن جو آپ نے بسر کرنے ہیں یہ تو اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور حج ہی کے مناسک کو ادا کرنے میں گزرنے چاہیے۔ تو اس کی بھی اصلاح کی کہ ایک چیز اگرچہ جائز ہے لیکن اپنے حدود سے آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اگر وہ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے، حج سے فارغ ہونے کے بعد آدمی وہاں مقیم ہے، ایک آدمی حج سے پہلے چلا گیا، 10-15 دن اس نے کوئی تجارت کر لی، کوئی مال لے گیا تھا بیچ دیا، کوئی اس طرح کا اور دنیوی کام ہے اس نے کر لیا، حج سے فارغ ہو گئے ہیں، سفر کے لیے ابھی موقع نہیں آیا، وہاں قیام پذیر ہے، کوئی اس طرح کا تجارت کا کام کر لیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کام کہاں ہونے چاہیے؟ مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں، یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ حج کے ساتھ آدمی بیع و شراء کی نوعیت کا کوئی کام کر لے، لیکن حج کے مقامات ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ علم و معرفت کی یہ جلوہ گاہیں تو صرف اللہ کی یاد کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ حج کے اس سفر میں تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں سے تھے۔ اب اس گمراہی کو بھی بیان کر دیا کہ اس طرح کی عبادات میں بھی تم لوگوں نے دنیاوی کھیل تماشے تجارت کی چیزوں کو داخل کر لیا ہوا تھا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے تقاضوں کا ایک امتزاج تو بے شک انسان کی شخصیت کا اصل حسن ہے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع اور ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ وہ اپنے موقع اور مقام پر ہو تو اچھی لگتی ہے، اور اپنے موقع اور مقام سے ہٹ جائے تو پھر وہ صحیح جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ اس کے بعد قریش کی ایک اور بدعت کو لیا۔ قریش نے اپنے لیے یہ امتیاز قائم کر لیا تھا کہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیت اللہ کے پروہت اور مجاور ہیں، لہذا ان کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک مشیخت ہے کہ جی ہم تو چونکہ بیت اللہ کے پروہت ہیں، مجاور ہیں، متولی ہیں، اللہ نے اس گھر کا ہم کو نگہبان بنایا ہے، بجائے اس کے کہ یہ خیال کرتے کہ ہم اس گھر کے خدام ہیں، اپنے لیے گویا انہوں نے یہ امتیاز قائم کر لیا کہ ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ سے حدود حرم شروع ہوتے ہیں، تو یہ لوگ وہی پڑاؤ کرتے اور عام لوگوں سے کہتے کہ آپ عرفات سے ہو کے آ جائیں، ہم یہی ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توجیہ قبول نہیں کی اور حکم دیا کہ انہیں بھی عرفات میں اسی طرح حاضر ہونا چاہیے جس طرح سب لوگ ہوتے ہیں۔ اس بدعت کی بھی گویا اصلاح کر دی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی اللہ کے دین میں اس طرح کے امتیازات کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کسی آدمی کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس طرح کے امتیازات قائم کرے، مسجد میں، نماز میں، روزے میں اور کسی معاملے میں ایسا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا۔ اور یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کو بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جن کو اب اللہ تعالیٰ نے حرم کی تولیت عطا فرمائی ہوئی ہے، کہ وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ حرم کی تولیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے وہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کریں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عام حالات میں تو خیر سب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو خصوصی امتیاز کا بھی باعث بنتی ہے۔ حکمرانوں کے لیے حرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض خاص شخصیات کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اندر چلے جائیں۔ اگر ایسا ہے اور اس طرح کی کوئی سہولت وہاں پہنچانی ہے تو قاعدے ضابطے کے مطابق پھر ہر مسلمان کو وہاں پہنچانی چاہیے۔
اور اگر اس کے لیے کوئی نظم قائم کرنا ہے تو وہ بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو انصاف پر مبنی ہو، جس میں کوئی منصب کا یا مرتبے کا امتیاز شامل نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب منا میں جاتے ہیں یا عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں جانے اور وہاں ٹھہرنے کے معاملے میں بھی اس طرح کا کوئی خصوصی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، نہ لوگوں کے لیے کوئی خصوصی قیام گاہیں بننی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ درخواست کی گئی کہ آپ کے لیے کوئی جگہ یہاں بنا دی جائے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر آنے والے کا حق ہے اور اس کو اپنا خیمہ گاڑ لینے کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسے کسی امتیاز کو وہاں بھی روا نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اعلیٰ مسلمان ہونے کی علامتی اس کو بنا لیتے ہیں کہ ہم کو تو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ ہم تو 5 مرتبے حرم کے اندر سے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ منا میں قیام کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کے دن 13 ذوالحج تک ہیں، یا آدمی اگر 12 کو بھی واپس چلا آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ منا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ 2 دن ٹھہریں گے بعد میں یا 3 دن ٹھہریں گے۔ تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ شدت برتنا شروع کر دی تھی، یعنی بعض لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا ہوگا کہ نہیں تیسرے دن ٹھہرنا ہی تو بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ 2 دن بعد واپس آ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ نہیں اگر آدمی 2 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے تو اس کے حج میں گویا کوئی نقص رہ جاتا ہے، تو چونکہ اس میں 2 یا 3 دن ان کی اجازت دی گئی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں ہی صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل اہمیت اس کی نہیں کہ لوگ کتنے دن ٹھہرے، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے خدا کی یاد میں اور اس سے ڈرتے ہوئے ٹھہرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور منا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور 2 ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈرے، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس سلسلے کی ایک آخری چیز، یعنی جس میں قرآن نے بدعات کی اصلاح کی ہے، اس سلسلے کی بدترین چیز اڑیاں طواف کی بدعت تھی۔ یعنی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ لوگ بالکل برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ بیت اللہ میں اس غرض سے لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر لوگ کپڑے اتار کر رکھ دیتے تھے، یعنی باہر سے آئے اس تختے پر کپڑے اتار کے رکھ دیے، اور خیال یہ تھا کہ قریش کا کوئی لباس یا قریش کی فیاضی سے ملا ہوا کوئی لباس ہی پہن کر طواف کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ بدعت کیسے پیدا ہوئی ہوگی، یعنی ایک طرف تو وہی چیز کہ ہم اپنے کپڑوں کے ساتھ جن میں اور دوسرے جرائم کرتے رہتے ہیں کیسے طواف کر لیں، اور ایک قریش کی خصوصی مشیخت اس کو بھی پھیلایا گیا ہوگا، تو قریش اہتمام کرتے تھے اس کا کہ وہ طواف کے لیے لوگوں کو کپڑے دیں۔ پھر صرف قریش کی فیاضی ہی ان کی سطر پوشی کرتی تھی، ان کے مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کپڑے مستعار دیتی تھی، یعنی اپنے کپڑے دے دیتے تھے کہ آپ پہن کے پھر واپس کر دیجیے گا، لیکن جو لوگ محروم رہ جاتے تھے، اب ہر ایک کو تو نہیں دیے جا سکتے تھے، وہ پھر برہنہ طواف کرتے، ننگا بالکل طواف کرتے اور اسی کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن نے اسے ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ عبادت کی ہر جگہ پر آدمی کو سطر چھپا کر اور پورا لباس پہن کر جانا چاہیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس سے آراستہ رہو۔ تو یہ گویا 12-13 چیزیں ہیں کہ جن میں قرآن مجید نے ان بدعات کی اصلاح کی ہے جو حج میں شامل کر لی گئی تھی۔ اس سے اس حقیقت کے طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ حج اور عمرہ اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شروع نہیں کیا، یہ تو اللہ کی وہ عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھی۔ سیدنا ابراہیم کے زمانے سے لوگ حج کر رہے تھے، انہی مناسک کے ساتھ کر رہے تھے۔ اللہ کے دین میں یہ عبادت اسی اہمیت کے ساتھ موجود تھی، لوگ اس کو جانتے اور اس کو سمجھتے تھے، البتہ چند بدعات تھی جن کا قرآن مجید نے ازالہ کیا اور ان کی اصلاح کر دی۔ تو جو آدمی حج کو اپنے مناسک سمیت قرآن میں جا کر ڈھونڈنا چاہے گا غلطی کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید حج تو ہو رہا ہے، اس کو بیان نہیں کر رہا۔ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ حج میں خرابی کہاں ہو گئی ہے، بدعت کہاں پیدا ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ اس طرح جو آدمی سمجھے گا وہ قرآن کا صحیح مدعا سمجھے گا۔ اس پر گویا یہ باب مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حج و عمرہ کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد باقی اب باب کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
کیونکہ تقوی ایک غیر منتقل چیز ہے، تو کیا کوئی شخص کسی کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے؟ اس کا بڑا اچھا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ بچے کے بارے میں، ایک خاتون تھی نا، کہ میں اس کو حج کرا دوں، آپ نے کہا ضرور کراؤ، لیکن اجر تیرے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کے لیے ہے۔ البتہ کسی شخص نے کسی معذوری کی بنیاد کے اوپر، یعنی اس نے حج کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، بہت خواہش تھی، پیسے بھی جمع کر رکھے تھے، اب نہیں جا سکتا، معذوری مجبوری ہو گئی، تو اس نے کسی کو کہا کہ جاؤ بھائی تمہیں میں حج کرا دیتا ہوں، تو امید یہ ہے کہ اس کو تو خیر اس کی نیت کا اجر ملے گا ہی، یہ صاحب جو کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت۔